کل دے درس دے اندر گواہی دے متعلق چند احادیث مبارکہ تواڈے سامنے پیش کیتیاں سن اور چند احادیث مبارکہ باقی نے اج دے درس دے اندر پیش کیتیاں جان گیاں۔ ترمذی شریف دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ خیانت کرن والے مرد اور خیانت کرن والی عورتاں دی گواہی جائز ہے، اور نہ اس مرد دی جس دے اتے حد لائی گئی ہوئے، اور نہ ایسی عورت دی، اور نہ اس دی جس دے نال جس نو عداوت ہوئے اور میں جس دے خلاف گواہی دے رہا ہوئے، اور نہ اس دی جس دی جھوٹی گواہی دا تجربہ ہو گیا ہوئے، اور نہ اس دے موافق جس دا اطاعت ہوئے یعنی اس دا کھانا پینا جس دی ہاتھ دے اندر ہوئے، اور نہ اس دی جڑا ولایہ قرابت دے اندر محتمم ہوئے۔ اس حدیث مبارکہ دے اندر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چند بندیاں دی گواہی تو منع کیتا ہے۔ سب تو پہلا ارشاد فرمایا خیانت کرن والا مرد ہوئے یا خیانت کرن والی عورت ہوئے نہ اس دی گواہی جائز نہیں، اس دی گواہی نہیں لئی جائے گی، اس دی گواہی لینا جائز ہی نہیں ہے۔ ایسا مرد یا ایسی عورت جس دے اتنے حد لائی گئی ہوئے یعنی شراب پیتی ہوئے، زنا کیتا ہوئے، اس طرح دا جس دے اتنے حد جاری ہوندی ہے، جس طرح پیچھے میں درس کے اندر حد دسیاں سن ساریاں، جس دے اتنے حد لگدی ہے نا، اگر وہ مرد ہوئے یا عورت اس دی بھی گواہی جائز نہیں ہے جنہاں دے اتنے اپنے اتنے حد لگی ہوئی ہے۔ اور فرمایا جس نو جس دے نال عداوت ہوئے، مثال کے طور پہ حیدر صاحب نے میرے آپس دے اندر معاملات ٹھیک نہیں ہیں، حیدر صاحب میرے بارے گواہی نہیں دے سکتے جو مرضی ہو، بھائی اور انہوں میرے نال عداوت ہے، کسے معاملے میں میرے خلاف گواہی نہیں دے سکتے، یعنی ایسا بندہ جنہوں آپس دے اندر عداوت بغض ہوئے دنیا دے معاملہ دے اندر، اس دے خلاف وہ بندہ شریعت آندی ہے، حضور دا فرمان ہے کہ وہ بندہ گواہی نہیں دے سکتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام، اور اس تو بعد فرمایا ایسا شخص بھی گواہی نہیں دے سکتا جڑا جھوٹیاں گواہیاں دے دے کے اس کا تجربہ ہو گیا ہوئے، سارے آ کے اے بندہ جھوٹیاں گواہیاں دیندا ہے، ان کا تجربہ ہو گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بھی منع فرمایا، اور فرمایا وہ بندہ بھی گواہی نہیں دے سکتا جڑا اس تے تابع ہوئے، یعنی اس کو کھانا پانی سارا کچھ اندر کو ہی لیندا ہوئے تے اس دے نال رل کے گواہی دے رہا ہوئے، فرمایا ایسے شخص کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور آخری نمبر دے اوتے فرمایا کہ او جڑا ولایہ قرابت دا محتمم ہوئے، یعنی کار دا محتمم ہوئے، جڑا وڈیرا ہوئے، وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ بچے دے اوتے ہویا ہے تے باپ گواہی نہیں دے سکتا، باپ اس چیز دی گواہی نہیں دے سکتا جڑا کار دا محتمم ہے نا، کار دے کسے فرد نے جرم کیتا ہے تے کار دا محتمم جڑا نا وہ اس چیز دی گواہی نہیں دے سکتا، کیونکہ انہیں اپنے خاندان نو بچان دی کوشش کرنی۔ ہاں گھر دا سربراہ نہیں ہے کوئی اور ہے تے پھر گواہی دے سکتے۔ صحیح بخاری اور مسلم دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کبیرہ گناہ اے نے اللہ دے نال شریک کرنا، ماں باپ دی نافرمانی کرنا، کسے نو نہ حق قتل کرنا، اور فرمایا جھوٹی گواہی دینا، یہ جڑے نے سب تو وڈے گناہ نے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت موجود ہے۔ ابو داؤد ابن ماجہ نے حضرت خریم بن فاتق، اور امام ترمذی نے، امام احمد نے ایمن بن خریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز صبح پڑھ کے قیام کیتا اور فرمایا کہ جھوٹی گواہی شرک تو بعد برابر کر دی، یعنی شرک دے نال برابر کر دیتی گئی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا اور اللہ دے نال کسی نو شریک ٹھہرانا، فرمایا اے دوویں برابر کر دیتے گئے نے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آیات مقدسہ تلاوت کی تھی سورۃ الحج دی، فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، فرمایا بتوں دی ناپاکی تو بچو اور جھوٹیاں گلاں تو بچو، جھوٹیاں گلاں تو بچو، جھوٹیاں گلاں کسی دے نال آ کے شیئر نہ کرو۔ بخاری اور مسلم دے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تو بہتر میرے زمانے دے لوگ یعنی میرے صحابہ نے، حضور نے ارشاد فرمایا سب تو بہترین جڑے نے نا میرے زمانے دے لوگ نے، پھر انہوں تو بعد پھر جڑے انہوں تو بعد ہون گے، فرمایا پھر ایسی قوم آئے گی کہ انہوں دی گواہی اور قسم سبقت کرے گی، گواہی اور قسم سبقت کرے گی، اور قسم گواہی دے اتے یعنی گواہی دین والے اور قسم کھانے والے بے باک ہو جان، گواہی دین والے اور قسم کھان والے جڑے نا وہ بے باک ہو جان گے، انہوں نے کسی چیز دا کوئی خطرہ محسوس نہیں، نہ اللہ دا ڈر، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ڈر، نہ قبر دا ڈر، نہ حشر دا ڈر،
وہ بالکل ہی بے واک ہو جان گے۔ ابن ماجہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹے گواہ دے قدم ہٹن گے نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوتے جہنم واجب کر دے گا۔ کسی کے خلاف جھوٹی جا کے گواہی دیتی ہے، جھوٹی گواہی دیتی ہے، فرمایا اجے گواہی دے کے اپنی جگہ تو ہٹے گا نہیں، فرمایا اللہ اس کے اوتے جہنم پہلے واجب کر دے گا۔ عبرانی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایسی گواہی دیتی جس کے نال کسی مرد مسلم دا مال ہلاک ہو جائے یا کسی دا خون بہایا جائے، اس کے اوتے جہنم واجب کر دیتی گئی۔ یعنی مثال کے طور دے اوتے ایک شخص نے چوری نہیں کی، کسی نے اس کے نال بغض سی، انہیں آ کے نہیں اینے ہی چوری کیتی ہے، اینے کو لو انہیں چوری کیتی ہے۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہو یا کسی شخص نے کسی نو قتل نہیں کیتا، دوسرے دن نہیں اینے ہی قتل کیتے، بس اینے ہی قتل کیتا ہے، فرمایا کسی نے خون بہان یا مال ہلاک کرن دے اندر گواہی دیتی، فرمایا اس کے اوتے بھی جہنم واجب ہو گیا، ایسے شخص کے اوتے بھی جہنم واجب ہو گیا۔ باقی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کی تے فرمایا جو شخص لوگاں دے نال اے ظاہر کرتے ہوئے چلا کہ اے بھی گواہ ہے، حالانکہ وہ گواہ نہیں سی۔ مثال کے طور تے میرے نال کوئی معاملہ ہویا ہے، بھائی اور اتنے موجود سن، بزرگ بھی موجود سن، لیکن حیدر صاحب کو نہیں سی، میں آنا نہیں حیدر صاحب ہی گواہ سن، حیدر صاحب ہی وچ بیٹھے سن، تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او بھی جھوٹے گواہ دے حکم دے اندر آئے گا، او بھی جھوٹے گواہ دے حکم دے اندر آئے۔ فرمایا جو بغیر جانے ہوئے کسی دے مقدمے دی پیروی کرے اور اللہ دی ناخوشی دے اندر جدوں تک اس کو جدا نہ ہو جاوے۔ مثال کے طور دے کسی نے کسی تے کوئی نہ حق مقدمہ دائر کیتے تے دو چار بندے انہاں نال ہو گئے نے، ٹھیک ہے یار اسی تیرے نال ہیں، تو جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ دی ناراضگی دا سبب بنتے رہن گے جدوں تک اس شخص کو جدا نہیں ہو جان گے جس نے جھوٹا مقدمہ درج کیتا ہے، جڑے دو چار بندے اس دے نال نے، جدوں تک اس کو جدا نہیں ہو جان گے، فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اوتے ناراض رہے گا۔ طبرانی شریف کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گواہی واسطے بلایا گیا اور اس نے گواہی چھپائی یعنی ادا کرن دے اندر گریز کیتا، وہ بھی ایسا جس طرح جھوٹی گواہی دینے والا۔ مثال کے طور پہ میرے نال کوئی واقعہ پیش ہے، دو تین بندے موجود سن، انہوں نے ویکھیا ہے، میں انہوں نے بلایا کہ یار جیرا کوئی تسی ویکھیا ہے نا وہ آ کے اتنے دسو، وہ آ کے اتنے دسو۔ انہوں نے آخیا نہیں اسی جانا نہیں، یا انہوں نے آخیا اسی یہ گل نہیں کرنی، پر میں وہ بھی جھوٹی گواہی دے اندر شمار ہوں۔ انہوں نے بھی جھوٹ دا ساتھ دیتا، انہوں نے بھی سچ دا ساتھ نہ دیتا۔ نبی اکرم تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، اج فی نفسی زمانے دے اندر اسی دین اسلام کو بہت دور ہو گیا، جس طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب تو چنگے میرے دور دے لوگ نے، پھر انہوں تو بعد ایک ایسا زمانہ آئے گا لوگ بے باک ہو جان گے۔ اج اسی نکی نکی گل دے اوتے نا کوئی چھوٹی جی گل ہوے، میں یار قرآن چکنا، میرے کو قسم لے لو، میرے کو فلاں لے لو، میرے کو فلاں لے لو، حضور دے غلام اج اسی بھی بے باک ہو گئے۔ ہاں اس وقت تسی ویندے ہو کہ کسی دے اوتے ناحق ظلم ہو رہا ہے، کسی دے اوتے ناحق ظلم ہو رہا ہے، اگر تہاڈی اس گواہی دے نال، تہاڈے اس حلف دین دے نال اس جس دے اوتے ناحق ظلم ہو رہا ہے وہ آزاد ہوندے تے شریعت اس چیز دی اجازت دیندی ہے، اس تے ماں سوا نہیں۔ مثال دے طور دے اوتے مینوں کوئی شخص کسی جھوٹے مقدمے دے اندر پھسا دیتا ہے، آندے کہ عشاء ٹائم قاری صاحب نے جا کے فلاں جگہ دے اوتے قتل کیتا ہے، اور تسی آندے ہو کہ نہیں وہ تو سارے کول نماز پڑھا رہے سن، ایتھے موجود سن اور مینوں بند کرا دیندے نے، لیکن تسی جا کے اوتے حلف دیندے ہو کہ نہیں سانوں نماز پڑھائی ہے عشاء دی، اسی انہاں دے مگر پڑھی ہے، یہ گواہی جائز ہے، یہ گواہی جائز ہے۔ تہاڈے حلف دی بجائے تسی حلف دیو گے نا، اس دے نال ایک بے قصور شخص دی جان بچ رہی ہے، اس چیز دی شریعت اجازت دیندی ہے، اس دے ماں سوا شریعت اس چیز دی اجازت نہیں دیندی کہ تسی کسی دا حلف دیو یا کسی دی گواہی دیو۔ ہاں ویسے اگے آ جائے گا، فقہاء کرام یہ فرماندے نے مثال کے طور تے اگر تسی موقع تے موجود نہیں، مثال کے طور تسی میرے مگر نماز نہیں پڑھی، کوئی بھی موجود نہیں سی، ہن تسی میری گواہی دینی ہے، کہ آ کے کس طرح گواہی دینی ہے، کس طرح حلف لینا ہے؟ فقہاء کرام یہ فرماندے نے تسی آؤ گے پہلے میرے کول، تسی ہو ساڈے امام مسجد، تسی سانو قرآن چک کے دیو کہ واقعی میں یہ کام نہیں کیتا، تسی سانو قرآن چک کے دیو کہ واقعی یہ کام نہیں کیتا، میں قرآن چک کے دیاں گا کہ حیدر صاحب میں یہ کام نہیں کیتا، جاؤ تسی میری گواہی دیو، پھر تسی اتنے جا کے یہ الفاظ دہراؤ گے کہ میں قاری صاحب کو قرآن چکوایا ہے، انہوں نے کوئی نہیں کیتا، فلہذا میں انہوں دی دتی ہوئی حلف جیڑی ہے نا میں تواڈے اگے پیش کر دیا، اس طرح حلف ہوندے۔ دعائے اللہ